الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گزشتہ درس میں نماز کی مکمل شرائط بیان ہو چکی ہے۔ اب ایک مسئلہ زیر غور ہے، اس مسئلے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور پہلی رکعت میں وہ رکوع کے اندر چلا گیا، اب بعد میں آنے والا مقتدی وہ کس طرح نماز کے اندر شامل ہو، تو اس کا مستحب طریقہ اور صحیح طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے کہ بندہ آئے اور آ کے تکبیر تحریمہ کہے، یعنی اول تکبیر کہے، اور اول تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد فوراً ہی وہ رکوع کی تکبیر کہے اور رکوع کے اندر چلا جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اگر بغیر پہلی تکبیر کہے وہ رکوع کے اندر جاتا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، بغیر تکبیر تحریمہ کے رکوع میں جاتا ہے، تو پھر اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا اس پر لازم ہو جائے گا۔ یہ تھا رکوع میں شامل ہونے کے بارے میں۔ اب اگلا مسئلہ ہے نجاست کے بارے میں، کہ نجاست دو طرح کی ہے، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ نجاست غلیظہ، اس میں اگر کوئی نجاست ایسی ہے جو بالکل پتلی ہے، یا اسی طرح وہ نجاست ایسی ہے جو بہنے والی ہے، مثال کے طور پہ خون ہو گیا، یا اسی طرح منی وغیرہ ہو گئی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعض اوقات پتلی بھی ہوتی ہیں اور بہنے والی بھی ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر پتلی چیز ہے اور بہنے والی چیز ہے، اور یہ اتنی ہو کہ 1 درہم کے برابر ہو، پھر تو نماز پڑھنا ٹھیک ہے، بغیر دھوئے، بغیر صاف کیے نماز اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 1 درہم کی مقدار کتنی ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہتھیلی کا درمیانی حصہ ہے، اس درمیانی حصے پر جتنا پانی آتا ہے، اس پانی کی مقدار وہ نجاست ہے۔ اس پانی کی مقدار اگر نجاست غلیظہ ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، اگر اس ہتھیلی کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر نماز کو مکروہ ہوگی اور نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ نجاست خفیفہ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے، اگر کسی بدن کے حصے پہ لگ جائے یا کپڑے کے حصے پہ لگ جائے، تو اب اس کے اندر ایک صورت ذہن میں رکھیں، اس کپڑے کے یا جسم کے 4 حصے کیے جائیں، اس کپڑے کے یا جسم کے 4 حصے کیے جائیں، چوتھائی حصہ اگر نجاست بنتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر چوتھائی سے کم ہے، وہ مقدار اتنی نہیں بنتی کہ چوتھائی ہو جائے، بلکہ چوتھائی سے کم ہے، پھر اس صورت کے اندر اگر بغیر دھوئے بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر چوتھائی سے زیادہ نجاست بنتی ہے، نجاست خفیفہ، پھر بغیر دھوئے اور بغیر صاف کی اس کو نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا حکم تھا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔